بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس اہم موضوع کے اوپر میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گا، ہمارا موضوع ہے طرق تخریج کے جدید ذرائع۔ وہ ذرائع کون سے ہیں، وہ کس طریقے سے، کس واسطے سے آپ حدیث پاک کی تخریج کو آسان سے آسان بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تخریج کی تعریف کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر تخریج دو چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جس حدیث پاک کی تخریج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ حدیث پاک کس مصنف نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی اس کا مصدر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو حدیث پاک ہے وہ کس کس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آدھی تخریج اس چیز کا نام ہے، اور دوسرا کہ جو حدیث پاک جس کی آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں، ائمہ حدیث نے اس کے اوپر کیا حکم لگایا ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے یا ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ضعیف قرار دیا ہے تو اس کا جو وجہ ضعف ہے اس کو بھی تلاش کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ طرق تخریج کے حوالے سے جو ہمارے دورہ سال اول میں کتاب پڑھائی جاتی ہے طرق تخریج حدیث، اس میں آپ نے یہ پڑھ چکا ہوگا یا آپ ابھی پڑھ رہے ہوں گے کہ طرق تخریج انہوں نے 5 اس کے بیان کیے ہیں کہ قدیمی طور پر 5 طرق تخریج تھے جن سے لوگ حدیث پاک کو تلاش کرتے تھے۔ سب سے پہلا مطلع حدیث کے اعتبار سے کہ آپ کسی حدیث کے آغاز سے پھر آپ ان کتابوں میں تلاش کرتے جو اس موضوع کے اوپر لکھی گئی ہوتی۔ مثال مطلع حدیث کے اوپر جو کتاب لکھی گئی وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصغیر ہے، تو آپ مطلع حدیث کو اس کتاب سے تلاش کرتے اور اس کتاب سے حدیث پاک کو جب آپ اخذ کر لیتے تو پھر اس سے آپ اصل مصادر کی طرف جاتے، اور اصل مصادر تک رسائی حاصل کرنے کے بعد پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے کہ آپ ایک حدیث پاک کے متعلق کوئی بات کر سکتے۔ اسی طرح راوی اعلیٰ کے اعتبار سے بھی انہوں نے طرق تخریج کو بیان کیا۔ حروف تہجی کے اعتبار سے بھی علماء کرام نے حدیث پاک کو جمع کر کے ان کی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح موضوع کے اعتبار سے بھی بہت ساری علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ آپ ایک حدیث پاک کو ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ اس کی تخریج کر کے دکھائیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ فقط ایک حدیث پاک کی تخریج کرتے کرتے آپ کو بہت سارا وقت درکار ہوگا، اور اس سے بھی قبل آپ کے پاس ان کتابوں کی دستیابی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کتابیں آپ کے پاس بالمشافہ آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کے پاس کتابیں نہ ہوں گی تو اس وجہ سے پھر آپ اس کی تخریج کرنے کے حوالے سے بھی قاصر رہیں گے۔ گوگل ہے، سوشل میڈیا ہے یا یوٹیوب ہے، یہ بذات خود اچھی اور بری چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہے۔ جہاں دیگر لوگ اس کے اندر برائی کو فروغ دے رہے ہیں، وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا سد باب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم کس صف پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا کام ہے، آیا ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں یا ہم شر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف اس کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ علم، یعنی طرق تخریج کا جو علم ہے، حدیث پاک کا جو علم ہے، یہ علم حدیث شریف کا علم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اور ساحل کا علم نہیں ہے، مگر جو اس کی موجوں میں غوطہ زن ہوتا ہے صدق دل سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت میں یہ چیز شامل کریں
کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا جو قلبی رشتہ ہے اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے میں اس فن کو سیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں ان چیزوں کو دور کر سکوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمائی۔ تو اس طرح اگر آپ اپنی نیت درست فرما لیں تو یہ چیزیں پھر آپ کے لیے بھی آسان ہو جائیں گی۔ آپ سبھی کے پاس اینڈرائڈ فونز بھی ہیں اور یہ انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ آپ تک آپ کے سرور کے ذریعے آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، آپ جو چیز پسند کرتے ہیں، جس چیز کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں یا جس چیز کو آپ زیادہ سرچ کرتے ہیں، تو یہ انٹرنیٹ آپ کو وہی چیز بار بار آپ کے سامنے لا کر آپ کو دکھائے گا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ موبائل فون سے قبل بندے کی جو ذاتی دلچسپیاں ہوتی تھیں وہ اس کے اندر ہی بند رہا کرتی تھی، مگر آج فقط کسی کے یوٹیوب کے استعمال سے اس کی ساری اندر کی خصوصیات بآسانی دیکھی جا سکتی ہے، کہ وہ جو چیز پسند کرتا ہے، جس چیز کو وہ سرچ کرتا ہے، جس چیز کو وہ زیادہ دیکھتا ہے، اس سے وہ ساری چیزیں اس کا شغف سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے موبائل فون میں اگر حدیث شریف کو آپ بار بار سرچ کریں گے تو اس کے متعلق، اس حدیث کے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوگی، جتنی بھی باتیں ہوں گی، انٹرنیٹ وہ فوری طور پر آپ کے سامنے لا کر وہ آپ کو دکھا دے گا۔ تیسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے کسی حدیث کی تخریج کرنی ہے گوگل کے ذریعے سے، یا آپ پلے اسٹور سے جو ایپس ہیں ان کے ذریعے سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس عربک کی بورڈ ہونا چاہیے۔ آپ جو موبائل فون یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اردو کی بورڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ آپ کو وہی چیز نکال کے دکھائے گا جو آلریڈی پہلے سے کسی نے لکھ کر اس کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو جو حدیث شریف کے متعلق تخریج کے جو احکام ہیں وہ اہل عرب نے اس کو اپلوڈ کیا ہے اصولی طور پر، تو اہل عرب اردو کی بورڈ یوز نہیں کرتے، وہ عربک کی بورڈ یوز کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اردو کی بورڈ سے ان کو سرچ کرتے رہیں گے تو آپ کا سرور، آپ کا انٹرنیٹ آپ کو بالکل صفر نتائج دے گا، آپ کسی بھی حدیث کے متعلق بات نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے عربک کی بورڈ جو ہے اس کو آپ اپنے جو ہے وہ کی بورڈ کے اندر استعمال کریں۔ آپ مصر کا استعمال کر سکتے ہیں، سعودی عربیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، لبنان وغیرہ کا، یعنی کوئی بھی عربک کی بورڈ ہو تو اس کا آپ نے سب سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ تو وہاں پہ آپ ایک حدیث پاک کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس کھل جائیں گی، ان کے اندر پھر آپ تلاش کریں گے، وہاں پر صحیح سقیم، اچھی بری ہر طرح کی تنقید، آپ کے حق میں بھی بات ہوگی، آپ کے مخالف بھی بات ہوگی، اور وہاں پر ہر طرز کا بندہ، ہر فکر کا، ہر نظریے کا بندہ اپنا وہاں پہ ایک نقطہ نظر پیش کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ اس میں سے کیا اخذ کرتے ہیں، آپ نے جو موتی اس سمندر میں سے نکالنے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ پلے اسٹور کی طرف چلتے ہیں تو اس میں کچھ ایپس ہیں جن کے میں نام آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں، اور یہ ریٹن فارم میں بھی آپ کے پاس رہیں گے تو آپ ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ سب سے پہلی ایپ کا نام ہے جامع الکتب التسع۔ تو یہ 9 کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں 6 صحاح ستہ ہیں، مسند دارمی ہے، اس طرح موطا امام مالک ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ انسٹال کریں، انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جو کتابیں ہیں ان کو آپ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اس کے بعد آپ اس کو آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے البحث کے اندر آپ جائیں گے، وہاں آپ حدیث پاک لکھیں عربک کی بورڈ سے ہی، تو جب آپ اس حدیث پاک کو لکھیں گے تو یہ وہ حدیث پاک اگر ان 9 کتابوں میں موجود ہوئی تو یہ سارے رزلٹس نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ آپ کو بیان کرے گا کہ یہ صحیح بخاری میں مثال یہ حدیث یہاں پر موجود ہے، پھر اس طرح یہ آپ کو وہ صحیح مسلم کے حوالے سے، یعنی ان 9 کتابوں میں جہاں جہاں یہ حدیث ہے یہ ایپ آپ کو نکال کے بتا دے گی۔ دوسری چیز اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر حدیث پاک کا حکم بھی آپ کو مل جاتا ہے، تو دونوں طرح سے آپ کی تخریج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر حدیث پاک کا حکم نہ بھی ملے تو جو سند آپ جس حدیث پاک کی چاہتے ہیں تو آپ کو سند جب پوری مل جائے گی تو اگر آپ راوی کے نام پر کلک کریں گے تو اس راوی کا مکمل بایو ڈیٹا وہ آپ کے سامنے نکل جائے گا، یعنی اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون ہیں، اسی طریقے سے ان کے متعلق جو علماء جرح و تعدیل میں جن کا قول معتبر سمجھا جاتا ہے
انہوں نے اس حوالے سے اس راوی کو کیا کہا ہے، تو آپ ان سے بھی استفادہ کر کے کسی حدیث پاک کی صحت کے متعلق یا اس کے ذوف کے متعلق کوئی کال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری ہے الموسوعۃ الحدیثیہ الدر الثنیہ، اس نام سے یہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور اس میں بھی آپ کو بے شمار چیزیں، پہلے میں تو 9 کتابیں تھیں الجامع کتب 9 میں، اس کے اندر یہ ہے کہ جو پورا موسوعہ حدیثیہ ہے، کہیں بھی اگر حدیث پاک کی جو کتب انہوں نے اس کو جو جمع کی ہیں، تو اس کے اندر اگر حدیث پاک کا کوئی ٹکڑا آپ نے جو بیان کیا ان کو نظر آئے گا تو وہ فوری طور پر آپ کو نکال کے بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک اور بک ہے الدر الثنیہ للرد علی الوہابیہ، اس طرح کے نام سے بھی آپ کو ملے گی۔ الموسوعۃ العقدیہ، موسوعۃ الاخلاق کے نام سے اور فقہ الاسرہ کے نام سے بے شمار ایپس آپ کے سامنے دستیاب ہوں گی۔ اس طرح ایک اور ایپ ہے الباحث الحدیثی، اس میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں مکمل تخریج آپ کو نہیں ملتی، لیکن آپ کچھ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جب میں نے اس کو اس ایپ کے اندر اس کو میں نے چیک کیا ہے تو اس سے آپ کو جو چیز سامنے آئی ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کن کن کتابوں میں اس نے ریزلٹس آپ کو نکال کے دیے ہیں۔ اس طرح موسوعۃ الحدیث ہے، ایک حدیث ایپ ہے نظر، حدیث نظر، اصل میں جو حدیث پاک ہے نظر اللہ عمران من سمع منا حدیثا، اسی کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کا نام رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو یاد رکھے اور پھر اس کو آگے اسی طرح بیان کرے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنی ہو۔ تو یہ بھی ایک اچھی ایپ ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ایپ ہے جامع الحدیث النبوی الشریف، تو اس میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی حدیث سرچ کریں گے، یہ سب سے پہلے آپ اس کی شرح بھی آپ اسی ایک جگہ پر آپ تلاش کر سکیں گے، شرح کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تخریج بھی اسی ایپ سے کر سکیں گے، پھر اس کے حدیث کے متعلق اس کے جو شواہد ہیں یا اس کے اطراف ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو اس ایک ایپ کے اندر مل جائیں گی۔ پچھلے گزشتہ ایپس کے اندر جو ہم نے بیان کی اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں مل جائیں گی، شواہد اور اطراف وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں، مطابعات بھی مل جاتی ہیں آپ کو، لیکن یہ ایک ایپ ہے جس کے اندر آپ کو یہ 4-5 چیزیں اکٹھی آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7 پہ الباحث فی الحدیث، اور اگر اس طرح آپ کو کبھی کوئی ایسی حدیث پاک ہے جو اہل تشیع جو ہے وہ مکتبہ فکر ہے تو اس کے متعلق اگر آپ کو سرچ کرنی پڑتی ہے تو ان کی ایک ایپ ہے مکتبہ حدیث العطرہ علیہم السلام، اور ایک ہے اہل البیت لائبریری، تو ان دونوں سے بھی آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان سے ان کی حدیث پاک کو سرچ کرتے ہیں تو اگر ایک حدیث ہے تو یہ اس کے متعلق اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور بعض اوقات بہت حد تک اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ایک ایپ ہے رجال الحدیث اور روات الحدیث۔ رجال الحدیث اور روات الحدیث یہ بیسیکلی ایسی 2 ایپس ہیں جو صرف حدیث پاک کے جو سند میں آپ کے راوی آتے ہیں تو یہ ان راویوں کے متعلق آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ جو راوی ہوگا آپ اس کا نام لکھیں گے تو یہ اس راوی کا سارا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے نکال کے رکھ دے گا۔ ویسے آپ لائبریری میں جائیں گے تو اسماء الرجال کی کتابیں آپ کھنگالیں گے، پھر ایک نام سے آپ جب اس کو تلاش کریں گے تو وہ ایک بہت لمبا کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے، تو اس سے اگر آپ اس راوی کا بایو ڈیٹا نکالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جلدی بھی ہو جائے گا اور آسانی بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے گوگل ایپس کے ذریعے جو میں نے ایپ سٹور کے ذریعے 11 ایپس آپ کو بتائی ہیں، تو ان کے استعمال سے آپ کافی حد تک ایک حدیث پاک کی تخریج میں آسانی محسوس کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ گوگل سے آپ کر رہے ہیں تو وہی سب سے پہلے عربک کی بورڈ، اس کو تو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ جب آپ حدیث پاک سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس کھلیں گی، خصوصی طور پہ تو سب سے پہلے جو جامعہ کراچی ہے اس کی ویب سائٹس آپ کے سامنے کھلیں گی، بنوریا وغیرہ کی کھل جائیں گی، فتویٰ.com ہے، منہاج القرآن کا وہ آپ کے سامنے کھلے گا، دارالعلوم دیوبند کا آپ کے سامنے پیج آ جائے گا، یا اس طرح دعوت اسلامی والوں کا جو ہے وہ مین آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بعض ایسی سائٹس ہیں جس طرح کہ حدیث prophet.com، اس کے اندر بھی سند پر بھی بحث کرتے ہیں اور شرح، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح islamweb.net، یہ بیسیکلی ہے تو دارالفتہ، اس میں علماء سے وہ سوالات پوچھتے ہیں، لیکن اس کے اندر بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جی اس حدیث پاک کے متعلق علماء نے کیا فرمایا، تو بنیادی طور پر جو اختلافی موضوعات کی احادیث ہوتی ہیں تو یہ اس کے اندر اس حدیث پاک کی تخریج بھی کرتے ہیں
اور پھر اس کے متعلق ساری بحث کو سمیٹتے ہیں، اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اس طرح durr.net ہے، shamla.ws ہے، اور فیس بک کے ذریعے بھی آپ بہت حد تک تخریج کر سکتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے لوگ اپنی پوسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، اور بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں تخریج کے حوالے سے۔ تو جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے، گوگل سے بھی، پلے اسٹور سے بھی، فیس بک سے بھی، واٹس ایپ کے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہر حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ اس سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس کے اندر سروائیو کرنا سیکھ جائیں گے۔ شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ بہت سارے اسماء کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ آپ نے وابستہ رہنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے اٹیچ رہنا ہے، ایک مشکل کام ہے، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس طرح islamicarchive.cc یہ بھی بہترین ایپ ہے اور سب سے خوبصورت ایپ ہے کہ اس کے اندر بہت حد تک آپ کو اس حدیث پاک کے متعلق تشفی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں، اور جو پیچھے میں نے آپ کو ذکر کی وہ ساری عربک کے اندر ہیں، تو وہ عربک کو اتنی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں آسانی سے اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ خود بخود ہی آپ کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح shamlaurdu.com ہے، اس طرح aluka.net ہے، لائبریری شیعہ.ایران، شیعہ آن لائن library.com ہے، حدیث.net ہے، sunnah.com ہے، islamicurdubooks.com ہے۔ تو یہ ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، جوں آپ حدیث پاک جتنی زیادہ آپ گوگل سے سرچ کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو نئے نئے ریزلٹس ویب سائٹس کے نکال کے دکھائے گا، تو جوں آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ تو ایک حدیث پاک کو آپ گوگل پلے اسٹور سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ اس طرح اگر آپ گوگل سے کرنا چاہیں گے تو یہ فوری طور پر آپ کو ریزلٹس نکال کے دے گا۔ اچھا، آپ ایک حدیث پاک کو جب سرچ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے متعلق مل جائیں گی۔ آپ کو ایک حدیث پاک کے متعلق ملے گا کہ یہ حکم اس کے اوپر بعض ائمہ نے صحیح کا حکم لگایا، بعض نے حسن کا لگایا، تو اس اعتبار سے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ دونوں مقبول کی اقسام ہے، آپ حدیث پاک کو قبول فرمائیں۔ لیکن اگر کسی حدیث پاک کے اوپر ضعف کا اطلاق ہوتا ہے، ضعیف کسی نے اس کو کہا ہے، تو وجہ ضعف تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی اس تخریج کا حصہ ہے کہ آپ اس ضعف کو تلاش کریں کہ اگر اس راوی کے اوپر جو ائمہ نے جرح کی ہے وہ جرح بھی کس درجے کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے اور آپ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی بھی محسوس کریں گے، اس وقت آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، اس وقت آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ تک پہنچی ہیں یہ صرف چراغ راہ کے طور پر ہیں، یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ آپ ان پر کلی طور پر اعتماد نہیں کر سکتے، حتمی طور پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں پر سرچ کریں گے اور بہت ہی زیادہ آپ اپنی اس سرچ کے اندر غور کریں گے، خصوصی طور پر اس کی سند میں آپ بہت زیادہ غور و فکر کریں، اور پھر وہاں جو مرجع انہوں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ یہ حدیث پاک بخاری میں یہاں ہے، مسلم میں یہاں ہے، ترمذی میں یہاں ہے، یا اور کسی حدیث پاک کا وہ حوالہ اگر آپ کو دیتے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اصل کتاب کی طرف رجوع کریں۔ فائدہ صرف یہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کو صرف ایک تشفی ہو جائے گی، انہوں نے جو آپ کو ریفرنس دیا ہے، جو حوالہ آپ کو دیا ہے، صرف آپ ڈائریکٹلی اس حوالے پہ آپ چلے جائیں۔ پہلے یہ تھا کہ آپ کو کتاب لینی پڑتی اور پھر کتاب سے آپ اس کے خود سے تلاش کرتے، یہ ہے کہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس صفحے پہ جانا ہے، تو اس سے آپ کا وقت بچ جائے گا۔ تو جب آپ اصل مرجع کی طرف، مصدر کی طرف رجوع کریں گے، آپ تسلی کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کسی کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے۔ اس سے قبل کہ آپ کے لیے معلومات تو ہو سکتی ہیں، کوئی حتمی حکم آپ اس کے حوالے سے نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اس علم میں آپ جب آگے جانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اصول حدیث کے متعلق کم از کم کچھ سدبد ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں نخبۃ الفکر، آپ لازمی طور پر اس کی جو ضروری ٹرمز ہیں آپ کو ان کی سمجھ میں کسی بھی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے، یعنی جتنی حدیث پاک کی جو اقسام ہیں، معلق ہے، معضل، مرسل، منقطع، جو بھی ہے، یا مقبول کی ہیں یا مردود کی کوئی اس کی اقسام ہیں، ان تمام کا آپ کو اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے، تاکہ یہاں پر اگر ایک جملہ علماء اگر استعمال کرتے ہیں یا ائمہ استعمال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو اس کی پھر سمجھ ہی نہ آئے کہ انہوں نے یہ ٹرم یوز کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تو پہلے آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتے رہیں، یا نہ بھی ہو تو جب آپ شروع کر رہے ہوں تو جوں ہی جہاں پر بھی کوئی اگر اس حدیث کے متعلق حکم آتا ہے کہ یہ اس کے اندر تعلیق ہے، ارسال ہے،
تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ارسال سے کیا مراد ہے. اس طرح یہ تعلیق ہے تو تعلیق کیا چیز ہے. تو ساتھ ساتھ جب آپ سمجھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر اصول جرح اور تعدیل، ان کو بھی آپ لازمی طور پر پڑھیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مسلم شریف کی جو شرح ہے المنہاج، اس کے اندر ان کو مقدمے کے اندر ہی بیان فرمایا، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز آپ کو وہاں ملے گی. پھر جرح کے مراتب، ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جرح اعلیٰ درجے کی ہے، متوسط درجے کی ہے یا کم درجے کی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے. ان دونوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. تو موضوع تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، لیکن حدیث ضعیف تعدد طرق کی وجہ سے، اپنے متابعات کی وجہ سے، شواہدات کی وجہ سے وہ درجہ جب ترقی پاتی ہے تو درجہ حسن تک، حسن لغیری ہی تک پہنچ جاتی ہے. تو اگر وہ حسن لغیری ہی بھی ہو جائے تو بہرحال وہ مقبول ہوتی ہے، وہ مردود نہیں ہوتی. اور ضعیف تو فضائل کے اندر بھی علماء کرام اس کو قبول کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ جب اس کے اندر اپنی کوشش کریں گے، صدق کے دل سے، سچی نیت سے، آپ خلوص نیت سے اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں کو کشادہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی جو ہے وہ کشادگی عطا فرمائے گا، اور آپ وسعت محسوس کریں گے اپنے اندر، اور آپ ایک چیز کو پرکھنے کے لیے آپ کا ایک لیول ہوگا، ایک معیار ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.